اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلی تحیت والاکرام سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، سلام علیکم ناظرین. سلام ہے ان آنکھوں پر جو حق کے راستے کی تلاش میں نگاہوں کو جمائے ہوئے ہیں. سلام ہے ان ذہنوں پر جو حق کی تلاش میں ہمہ گوش تیار ہیں. سلام ان قدموں پر جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں. سلام ان دلوں پر کہ جس کے دل میں عشق اہل بیت علیہ السلام کی شمع روشن ہے. آئیے ناظرین، آپ کے سامنے میں اپنے یوٹیوب چینل منبر حق و ولایت کے ذریعے سے دین کے کچھ اہم اصول کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. منبر حق و ولایت آپ کے درمیان میں اپنے یوٹیوب چینل منبر حق و ولایت کے ذریعے سے اس کائنات میں جو مذہب دین کی بنیاد پر جاری و ساری ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اپنے دین کی طرف راغب ہو سکیں اور متوجہ ہو سکیں کہ کون سا دین ہمیں اختیار کرنا ہے اور کون سے دین پر ہمیں گامزن رہنا ہے. اس لیے کہ اس کائنات میں دو طرح کے دین کو پیش کیا گیا ہے عالم اسلام نے. ایک تو وہ جو بنو امیہ کا دین ہے اور دوسرا بنو ابو طالب کا دین ہے. اس عنوان کے تحت میں سیریز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیریز کہاں تک جاتی ہے. کوشش یہ کروں گا ابھی آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بنو امیہ کا دین اور بنو ابو طالب کا دین. آئیے سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ کا دین کیا ہے، بنو ابو طالب کا دین کیا ہے. بنو امیہ کا دین یہ وہ راستہ تھا جس میں اقتدار، دنیا پرستی، جاہ و منصب کو دین پر ترجیح دی گئی. قرآن کہتا ہے ارائیتا من اتخذ الہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. بنو امیہ نے دین کو سیاسی غلبے کا ذریعہ بنایا، عدل کو طاقت کے تابع کیا، حق کو خاموش کر دیا اور باطل کو مذہبی چادر میں لپیٹ دیا. دوسری طرف چلتے ہیں، بنو ابو طالب کا دین جس کی بنیاد ایمان، صداقت، شجاعت، فقر فی سبیل اللہ، قرآن جس کی کردار کی قسم کھاتا ہے وہ یہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. قبولیت صرف متقیوں کی. یہ دین جس کا تعارف خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، مرسلین کے ذریعے، اولو العزم پیغمبروں کے ذریعے سے کرایا. یہ دین جہاں حق دلیل سے ثابت ہوتا ہے، جہاں عدل طاقت پر غالب آتا ہے، جہاں دین انسان کی اصلاح کا نام ہے نہ کہ اقتدار کا. یہ دونوں راستے اسلام کے اندر دو نظریات علامت بن گئے. ایک اقتدار کا مذہب اور دوسرا تقوی کا مذہب. آپ کے ذہن میں قرآن کی روشنی سے وہ پردے ہٹائے گی جو صدیوں سے تاریخ نے دھندلا دیے تھے. پہلا بنیادی سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کیا ہے؟
اب قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں مشہور و معروف آیہ مبارکہ تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسرے وقت ہیں کہ بنو امیہ کے دین میں کتنی چیزیں ایسی ہیں، بلکہ پورا کا پورا دین جو زور پر، دولت کے زور پر رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد طاقت ہے، دولت ہے، اور بنو ابو طالب کا دین جس کی بنیاد حق اور صداقت ہے۔ دلائل ہم اس چیز پر غور کریں گے، متوجہ ہوں گے اور سمجھ سکیں گے کہ اس عالم اسلام نے کتنے طریقے سے دین کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور حق دین کہاں ہے، دین حق کہاں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں اس طرح سے بیانات پہنچائے جائیں، دلائل پیش کیے جائیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے سامنے یہ دین، مذہب، دھرم، عالم اسلام چیخ چیخ کر کہتا ہے کون سا دین اچھا ہے، کون سا دین برا ہے، کون سے دین میں کیا سکھایا جاتا ہے، ہم سمجھ سکیں گے کہ بنو امیہ کا دین کیا ہے اور بنو ابو طالب کا دین کیا ہے۔ میں تمام مومنین کی بارگاہ میں ایک اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے، چھوٹی سی گزارش ہے مگر بہت اہم ہے، اور کہ ممبر حق و ولایت ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ بلیکن اس لیے دبانا ہے آپ کو تاکہ جب بھی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کو خبر ہو جائے۔ شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اگر لائک کرنے لائق ہے تو لائک کیجئے گا، شیئر کریں، اور سمجھیے گا بھی کہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ کہاں تک سچائی سے مطابقت رکھتی ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔